بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے رضی طاہر، سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ بہت بڑی خبر سامنے لے کر آئے ہیں۔ پنجاب پولیس پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے، ان پر اب پابندی لگ رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی ترقی یافتہ مہذب ملک نہیں چاہتا کہ پنجاب پولیس کا کوئی بھی افسر ان کے ملک آئے، باقاعدہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے، اور یہ سفارتی سطح پر ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے کیا حال کر دیا ہے پنجاب پولیس کا اور ان کے افسران کا کہ اب دنیا بھر میں وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی مہذب معاشرے ہیں، خاص طور پہ یورپی یونین، آپ اندازہ لگائیے کہ یورپی یونین جس میں کئی ممالک شامل ہیں، اس کا اہم ترین ملک فرانس یہ بتا رہا ہے پنجاب پولیس کے افسران کو، اعلیٰ ترین افسران کو، کہ آپ وانٹڈ نہیں ہیں ہمارے ملک میں، یعنی آپ کا آنا، یعنی یو آر ناٹ ریکوائرڈ، یہ کہنا چاہیے کہ آپ ناپسندیدہ لوگ ہیں پنجاب پولیس کے افسران۔ اور ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ کس طرح چادر دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس میں پولیس کس طرح استعمال ہو رہی ہے۔ سب چیزیں دیکھ کر انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ جی آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے۔ پنجاب پولیس کے دو اعلیٰ افسران، جن میں ایک ڈی آئی جی اور ایک ایس ایس پی شامل ہیں، ان کو فرانس کا وزٹ ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا۔ فرانس کا وزٹ ویزا دینے سے انکار کیوں ہوا؟ دونوں افسران نے نجی دورے کی غرض سے فرانس جانے کے لیے ویزا درخواست جمع کرائی تھی، جس کے ساتھ آئی جی پنجاب کی جانب سے جاری کردہ سپورٹنگ لیٹر بھی نتھی تھا، یعنی آئی جی پنجاب بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی یہ وزٹ پر جانا چاہتے ہیں، ان کو جانے دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفارت خانے نے ویزا درخواستوں پر غور کے بعد انہیں مسترد کر دیا اور تحریری طور پر واضح کیا کہ ویزا مسترد ہونے کی بنیادی وجہ پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں میں پنجاب پولیس کا ملوث ہونا ہے۔ کہ پنجاب پولیس مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح مقدمات بنائے جاتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے۔ جواب میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ یورپی یونین اور فرانس کی پالیسی کے تحت انہیں ویزا نہیں دیا جا سکتا جن کا تعلق ایسے ادارے سے ہے جس پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے سنگین الزامات ہوں یا جن کے خلاف قابل اعتماد رپورٹس موجود ہوں۔ ایک تو انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزامات ہیں ان پر، اور ادارہ ہو، ایسے ہی نہیں۔ اب یہ پوری کی پوری پنجاب پولیس کی طرف اشارہ ہے اور یورپی یونین کی پالیسی ہے، فرانس سمیت پوری یورپی یونین کی پالیسی ہے کہ ویزا نہیں دیا جا سکتا جن کا تعلق ایسے ادارے سے ہو جن پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے سنگین الزامات ہوں یا جن کے خلاف قابل اعتماد رپورٹس موجود ہوں۔ تو اب انہی رپورٹس کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے فرانس کے نے کہہ دیا ہے کہ یہ پنجاب پولیس کے دونوں افسران یہاں نہیں آ سکتے، آپ کو ویزا نہیں دے سکتے۔ جب ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کا یہ حال ہوا ہے اور آئی جی کے لیٹر کے باوجود ہوا ہے تو باقی کیا ہوگا؟ تو اب آپ سوچئے کہ جو ظلم کر رہا ہے، جو تشدد کر رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ عالمی سطح پر وہ کسی ملک میں، اس طرح کے مہذب ملک میں جا سکیں گے؟ یورپی یونین کیا ان پر پابندی ہی لگا دے گی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں جو پہلے سامنے نہیں آئی تھیں۔ ان میں لبرٹی مارکیٹ سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کی، جس میں لبرٹی لاہور میں کیا ہوا؟ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے گاڑی سے اتر کر معصوم کارکنان کو پولیس سے بچانے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، شاید 14-15 سال کا، اور اس کو پولیس مار رہی تھی، پکڑ رہی تھی، اور اس کو سہیل آفریدی بچانے کے لیے اپنی گاڑی سے اتر آئے۔ پھر ان کو بتایا گیا وہاں پر پروٹوکول افسران، پولیس جو ان کے ساتھ تھی، ان کی طرف سے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، یہ پروٹوکول خلاف ورزی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو افسران ہوتے ہیں وہ پھر اس شخص کی بھی نہیں سنتے جس کے لیے ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ اس کی جان کو بچانا ہے۔ ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی جان بچانی ہے، اس کی نہیں سنتے کہ میں یہاں نہیں جاؤں گا، یہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو، وہ اس کو زبردستی لے جائیں گے وہاں سے۔ تو یہی کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا۔ پھر ان کو فوری طور پر وہاں پر گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہاں سے لے جائے گا سہیل آفریدی کو، لیکن اس دوران میں انہوں نے بچے کو ضرور بچا لیا پولیس سے، اس بچے کی جان بچا لی پولیس سے۔ یہ دیکھیں، یہ اترے اور یہ دیکھیں، یہ کارکنوں کو پکڑ کر پولیس لے جا رہی تھی، پکڑا جا رہا تھا۔ ابھی وہ بچہ آئے گا اور بتائے گا کہ دیکھیں میرے باپ کو لے گئے ہیں، میرے والد کو لے گئے ہیں اور میرے ساتھ بھی اس طرح کر رہے تھے، تو مجھے سہیل آفریدی نے بچایا۔ یہ دیکھیں، یہ اترا ہے سہیل آفریدی، یہ دیکھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ پولیس والے پکڑ کر لے جا رہے ہیں، وہ اترے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اترے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں تک انہوں نے بتایا گا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں میری جان چلی جائے لیکن بچے کو تو میں بچاؤں گا، ان لوگوں کو بچاؤں گا۔ یہ دیکھیں، وہ خود بچے کو انہوں نے ایک طرح سے اپنے حصار میں لیا۔ آپ دیکھیں، آگے بڑھے اور پولیس سے، اور پنجاب پولیس کو پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ ابھی وہ آئے گا بچہ
اور جب بچا لیا اس کو، یہ دیکھیں یہ بچہ ہے، یہ دیکھیں یہ بچہ، یہ دیکھیں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو وہاں سے چھڑا کر لے آئے پولیس سے. یہ دیکھیں آپ، سہیل افریدی کے ساتھ وہ بچہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ. اور دیکھیں پھر ان کو زبردستی، سہیل افریدی کو زبردستی گاڑی میں، یعنی ان کے پروٹوکول کے افسران نے بٹھایا. یہ دیکھیں یہ بچہ آپ کو ساتھ نظر آئے گا، دھکم پیل ہو رہی ہے. جب ان کو تسلی ہو گئی کہ بچہ پولیس کے حصار سے ہم نے نکال لیا، بچا لیا، اس کو دور کر لیا ہے، پولیس ظاہر ہے پنجاب پولیس پھر گھبرا گئی کہ بھائی وزیر اعلیٰ خود اتر کے آ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے بچے کو چھوڑ دیا. یہ پھر بچے کو ان سے نکال کر لے آئے جب ان کو تسلی. اور دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے پروٹوکول کے جو کمانڈوز تھے اور افسر پولیس کے لوگ تھے کے پی سے آئے ہوئے، وہ پھر ان کو یہ دیکھیں گاڑی میں بٹھاتے ہیں سہیل افریدی کو کہ آپ تو یہاں سے نکلیں، نہیں کچھ ہوتا بچے کو، نہیں کچھ ہوتا. ان کو وہاں سے بٹھایا ہے. اور یہ بچہ اب یہ میڈیا سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے والد کو لے گئے ہیں اور مجھ سے یہ زبردستی اس طرح کر رہے تھے. کہتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ہماری پولیس کو کیا ہو گیا ہے، میں صرف یہاں پر کھڑا تھا جی، استقبال کر رہا تھا. یہ دیکھیں یہ وہاں بتا رہا ہے، کہنے یہ کوئی طریقہ ہے ہمارے ساتھ کیا، اور یہ بتا رہا ہے. یہ پھر وہاں پر جو بھی سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے ان سے بات کرتے اپنی کہانی، اپنی رودات سناتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا اور میرے والد کو لے گئے. اور بتا رہا ہے کہ میں والد کو لے گئے ہیں اور میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، پتہ نہیں اس طرح کیوں کہہ رہے تھے. یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں پر ہیں میرے والد، کہاں پر ہیں، ان کو لے گئے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ. اور اس کے بعد پھر وہ یہ سہیل افریدی کی گاڑی کو تو وہاں سے نکالا گیا، لیکن یہ بچے کو پھر انہوں نے بچایا. لیکن اس کے والد کا اس وقت نہیں پتہ لگا، پتہ نہیں پھر اس پر مقدمہ ہوگا، پولیس نے اس کو چھوڑا نہیں چھوڑا. تو یہ ہے. اچھا سہیل افریدی اتنے جذباتی ہو گئے وہاں پر کھڑے ہو کے اس بچے کو جب بچایا تو کہتے ہیں یہ مجھے مار بھی دیں تو خیر ہے. سہیل افریدی نے کہا جب ایک کارکن وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو پھر یہ بات ہوتی ہے جی. اور ایک معصوم ورکر کو اتر کر بچایا، پولیس سے بچایا. اور پھر ان کو سیکورٹی والوں نے کہا کہ آپ کو تھریٹ ہے اور یہاں سے نکلیں. تو انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی کو جب کہا نا آپ کو تھریٹ ہے یہاں سے نکلیں، تو سہیل افریدی نے کہا یہ مجھے مار بھی دیں تو میں اس بچے کو بچا کر چھوڑوں گا. یہ دیکھیں یہ کہا، یہ اس وقت کہہ رہے ہیں مجھے مار بھی دیں، ایسے نہیں ہونا، ایسے نہیں، اس بچے کو نہیں کچھ کرنے دوں گا. تو یہ پھر وہاں پر جناب مناظر تھے. یہ ہوا، یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ دیکھا اس بچے کو وہ دلاسا دے رہے ہیں، نہیں وہ گھبرا گیا، سارے خوفزدہ ہو گیا، پولیس اس طرح تھے. یہ پھر وہاں پر لوگ اتر آئے ہیں، کچھ ان کے آگے کیمراز اور مائکس، اور یہ اس وقت منظر ہے. یہ ہوتا رہا ہے جی. یہ چیزیں تو اس طرح سامنے نہیں آئیں گی. اب سارا زور جب زور زبردستی پر ہوگا، فرانس اور یورپ پر پابندیاں لگ رہی ہوں گی، ہمارے بڑے اداروں میں بڑے بڑے افسران پر، تو کیا ملک نے آگے بڑھنا ہے؟ اب وہ دور نہیں رہا. تو اب نیا پلان سوچا جا رہا ہے جس میں سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں اپنے کالم میں کہ اندازہ کہتا ہے کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے. شہباز شریف سونا ہے مگر اب سونے نہیں، ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے. تو شہباز شریف نام ونڈر بوائے ہیں، اور شہباز شریف تو اب فارغ نظر آ رہے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے کچھ نہیں بن پڑا. ان کی آنیاں جانیاں بہت تھیں، دورے کیے، سب کچھ کیا، کچھ نہیں بنا. تو اب کسی ونڈر بوائے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ونڈر بوائے کون ہے؟ کیا جس کا ذکر کرتے ہیں کوئی 45 سال کا کوئی جوان ہوگا، آفتاب اقبال صاحب کہہ چکے ہیں. اسی طرح اقرار الحسن کسی نوجوان کو سامنے لانا چاہتے ہیں، یہ وہی نوجوان ہوگا یہ ونڈر بوائے. اب اس پر بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب تو سہیل وڑائچ بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی ختم کر سکتا ہے. خواہش چاہے پوری ہو یا نہ ہو، اس پر کوئی قید نہیں. اس لیے خواہش تو ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوں کابینہ میں، اور جس شعبے میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس شعبے کے حوالے سے اس کو وزارت دے دی جائے. اور اسی پر اس کالم میں لکھتے ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب کہ قیافہ شناس دلیلوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیاسی سامان ہاتھ پاؤں کٹا ہے، اس میں طاقت ہے نہ رسوخ. اس کی بہتری ایک ہی قبلے اور ایک ہی امام کے پیچھے ہے، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے ساتھ ہی رہے گا. خیال ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کے آئیڈیا سے ملے گی. یہ جی گرینڈ پلان ہے اور قومی حکومت ہے، اس کا یہ آئیڈیا ہے جس میں شہباز شریف فٹ نہیں ہو رہے، شہباز شریف صاحب فارغ ہیں. تو آپ دیکھ لیں جتنی مرضی تابعداری کر لیں، یہ وقت تو آنا ہی تھا. قیاس آراء کا خیال ہے کہ گرینڈ پلان کو تقویت قومی حکومت کے آئیڈیا سے ملے گی، ایسی قومی حکومت جس میں سب سیاسی جماعتیں ہوں گی. موجودہ سیاسی اتحادی تو ہوں گے، یہی پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، یہ تو ہوں گے ہی، باپ پارٹی، دیگر سارے. اگر خان دباؤ یا دلیل سے مان گئے تو فابہا. اگر خان مان جاتا ہے، خان کے پاس چوائس ہے، اس کو چوائس دی جائے گی کہ مان جاؤ، سارے آ رہے ہیں تم بھی آ جاؤ،
تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تب بھی ان کی جماعت کا ایک مؤثر جتھا اس قومی حکومت کا حصہ ہوگا، سہیل رائٹ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جناب یہ ہے سارا پلان، گرینڈ پلان قومی حکومت کا۔ اب خان کے پاس ایک دفعہ پھر چوائس آ رہی ہے، کیا خان اس چوائس سے فائدہ اٹھائے گا یا نہیں، یہ دیکھنا ہے کیا بنتا ہے، اور چند دنوں میں یہ صورتحال بھی سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو کچھ حالیہ ویڈیو میں اس کا اشارہ دیا تھا، مارچ کا مہینہ بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور مارچ سے پہلے ہی اس کے خط و خال سامنے آ جائیں گے۔ اب تو 28ویں ترمیم کی بھی بات شروع ہو گئی ہے، اور مسٹر عقیل نے بھی بتا دیا کہ 28ویں ترمیم پر اب چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ تو ابھی 28ویں ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے 29ویں فیصل واڑہ جس طرح کہتے ہیں، تو یہ سلسلہ ابھی چلے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ استحکام آ رہا ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، تو نئے سے نئے پلان سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ پلان کامیاب ہوتا ہے یا 4 سال کی طرح جتنے بھی آئے، پی ڈی ایم فیل ہوا، پھر اس کے بعد نیا پلان، وہ سب فیل ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔